الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حکیم میاں محمد عثمان عطاری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، برکت کے لیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین حضور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو مجھ پر درود پاک پڑھا تو فرمایا اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، آج ہمارا آن لائن طب کورس کا 11واں لیکچر ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے پہلے ہمارے 10 لیکچرز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے مزاجوں کو بیان کیا اور اس کے بعد ہم نے زبان سے تشخیص کو بیان کیا، چہرے سے تشخیص کو بیان کیا، پیشاب سے تشخیص کو بیان کیا اور ہم نے ان کو ڈیٹیل سے بیان کیا، جس پر آپ لوگوں کے بہت اچھے فیڈ بیک آئے۔ آپ نے بہت ساری دعاؤں سے نوازا، بہت ساری محبتوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی دعاؤں کو اور محبتوں کو سلامت بکرامت رکھے۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہ شعبان المعظم کا چاند جو ہے وہ نظر آ چکا ہے اور ماہ شعبان جو ہے شروع ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان الکریم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آمد ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے میں آقا کریم حضور رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آنے والے ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آج اپنے ٹاپک کی جانب چلوں، اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل اسیرت دواخانہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو لیٹسٹ ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل سکے۔ اگر ہو سکے تو ثواب کی نیت کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ جو میرے بھائی اور بہنیں طب کو سیکھنا چاہتے ہیں، قانون مفردہ اعضاء کو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان تک ہماری بات جو ہے وہ پہنچ جائے۔ معزز ناظرین، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ اعصابی عضلاتی تحریک جو ہے اس کی تفصیل، یعنی اعصابی عضلاتی تحریک جو ہے قانون مفردہ اعضاء کی تحریک نمبر 1 ہے، اس کو تفصیل سے میں نے بیان کرنا ہے۔ جو اعصابی عضلاتی تحریک ہے، اگر اس کی آپ نبض دیکھیں گے تو اگر آپ مریض کے نبض پر آپ انگوٹھے کے نیچے ہاتھ اپنے چاروں انگلیوں کو برابر آپ رکھیں گے تو آپ کو ایک انگلی پر، شہادت کی انگلی پر آپ کو نبض جو ہے یہ محسوس ہوگی، اور یہ نبض جو ہے یہ موٹی ہوتی ہے، قدرے موٹی ہوتی ہے۔ تو یہ اعصابی عضلاتی مزاج جو ہے یہ ہوتا ہے۔ اعصابی عضلاتی مزاج جو ہے اس میں پیشاب کی کثرت ہوتی ہے، یعنی جس کا اعصابی عضلاتی مزاج ہوگا اس مریض کو پیشاب کثرت کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا، اور اس کے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ پھیکا سا ہوتا ہے، یعنی اس کے منہ کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، اور یہ تحریک جگر میں تحلیل پیدا کرتی ہے۔ یعنی اعصابی عضلاتی یہ اعصاب کی یعنی دماغ کی تحریک ہے اور جگر میں یہ تحلیل پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ یہ اعصابی عضلاتی تحریک جو ہے یہ مشینی تحریک ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی سردی کے امراض ہیں وہ اسی تحریک میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ اعصابی عضلاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرد خشک، یعنی یہ تحریک جو ہے یہ سرد خشک ہے،
اور اس میں جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری سردی کی وجہ سے جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اب جو بیماریاں اس تحریک میں ہوتی ہیں میں بالتفصیل آپ کو بتانے والا ہوں، تاکہ ایک طبیب کو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سی تحریک میں کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں یا ہو سکتی ہیں۔ اس میں اعصابی عضلاتی میں ہیضہ ہو سکتا ہے، اور اس میں خون کی کمی بھی ہوتی ہے۔ کمر میں درد بھی اعصابی عضلاتی تحریک میں اکثر ہوتا ہے جو عورتوں کو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظر کی کمزوری جو ہے یہ بھی اعصابی عضلاتی تحریک میں ہوتی ہے۔ ضعف جگر یعنی جگر کا کمزور پڑ جانا یہ بھی اسی تحریک میں ہوتا ہے، اور معدہ جو ہے اس تحریک میں کمزور ہو جاتا ہے، جس کا علاج جو ہے پھر تریاق معدہ سے کرتے ہیں، یعنی تریاق معدہ جو غدی عضلاتی کا ہے 4 نمبر، اس کے ساتھ جو ہے معدے کی کمزوری کا علاج جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ پیشاب کی زیادتی اسی تحریک میں ہوتی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اس میں مریض جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کو پیشاب آتا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ 4 ملین سے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے بائیں سائیڈ کا فالج جو ہے وہ بھی اسی تحریک میں جو ہے وہ ہوتا ہے، اور بال اسی تحریک میں گرتے ہیں اور سفید ہو جاتے ہیں۔ اعصابی عضلاتی کے بہت سارے مریض میرے پاس آتے ہیں جن کے بال گرتے بھی ہیں اور سفید بھی پھر ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کا علاج جو ہے 4 ملین اور 4 اکسیر کے ساتھ ہم جو ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ عورتوں میں مینسز کا بند ہو جانا، حیض کا بند ہو جانا یا پھر کم ہو جانا یہ بھی اعصابی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جریان لیکوریا عورتوں کو زیادہ اسی تحریک میں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ شوگر کی زیادتی اسی تحریک میں ہوتی ہے، اور وہ اعصابی شوگر جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ وہ عورتیں جن کو صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑکے پیدا نہیں ہوتے، ان کا مزاج جو ہے وہ بھی اعصابی عضلاتی ہوتا ہے۔ اگر ان کا مزاج بدل دیا جائے تو پھر ان کو بھی لڑکے پیدا ہوں گے۔ بہت سارے ایسے مریض میرے پاس آتے ہیں جن کے لڑکیاں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں سینکڑوں مریضوں کو اس کی دوائی جو ہے وہ دے چکا ہوں اللہ کے فضل سے۔ باقی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو بیٹیاں عطا کروں اور میں چاہوں تو بیٹے عطا کروں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو ایک عقل دی ہوئی ہے، اگر انسان اس سے کام لے لے تو وہ مریضاں میرے پاس آتی ہیں جن کا اعصابی عضلاتی مزاج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ہم ان کا مزاج جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، وہ مزاج کر دیتے ہیں کہ جس میں لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے پھر بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی پریشان ہے اس وجہ سے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور پھر وہ ہمارے بھائی اور بہنیں جن کو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں پیدا نہیں ہوتی، اور وہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان کو بھی بیٹیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔ اور اعصابی عضلاتی مزاج میں نزلہ، زکام اور اس کے ساتھ ساتھ بخار اس تحریک میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر ہم اس کا علاج 4 ملین اور تریاق معدہ سے کرتے ہیں۔ نسیان کی بیماری یعنی بھولنے کی بیماری، یہ بھی اعصابی عضلاتی مزاج میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اعصاب کی دماغ کی مشینی تحریک ہے، اور جگر میں یہ تحلیل پیدا کرتی ہے یہ تحریک، اور اس کے ساتھ دماغ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پھر بات بات پہ بھولنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی تحریک میں جو ہے خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ بہت سارے مریض میرے پاس آتے ہیں جن کا اعصابی عضلاتی مزاج ہوتا ہے اور انہیں خون کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے۔ اور پھر اس تحریک میں اعصابی عضلاتی میں نیند مریض کو بہت زیادہ آتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی، آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ چکا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔